ایک وقت تھا جب یورپ کے بیشتر شہر رات کو اندھیروں میں ڈوب جاتے تھے۔ جی، مگر اسی زمانے میں ایک شہر ایسا بھی تھا جہاں راتیں روشن تھیں، جہاں علم کی روشنی تھی۔ وہ شہر تھا قرطبہ۔ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید۔ جی، اور یہ ہماری سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج اور زوال کی اگلی کڑی ہے، جو آپ کے فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں ہم تیار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم خاص طور پہ قرطبہ کا کہہ لیں کہ تفصیلی جائزہ لیں گے، وہ شہر جو صدیوں تک یورپ کے لیے ایک روشنی کا مینار بنا رہا۔ ہم دیکھیں گے کہ ذرائع کی روشنی میں یہ شہر علم، ثقافت، فن تعمیر کا اتنا بڑا مرکز آخر بنا کیسے، خاص طور پر جب باقی بر اعظم وہ نسبتاً تاریکی میں تھا۔ جی، تو اگر ہم شروع سے دیکھیں، جب عبد الرحمن اول نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ ہاں، تو کیا یہ پہلے سے کوئی عظیم شہر تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ انتخاب اصل میں ایک ویژن تھا۔ عبد الرحمن اول نے اس جگہ میں وہ امکانات دیکھے جو شاید دوسروں کو نظر نہیں آئے تھے۔ انہوں نے صرف ایک انتظامی مرکز نہیں بنایا، بلکہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ اچھا۔ جی، محلات بنے، باغات لگے، انتظامی عمارتیں، اور سب سے اہم عظیم مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہ سب ایک منصوبے کا حصہ تھا۔ یہ شہر بس خود بخود نہیں بڑھ گیا، اسے باقاعدہ بنایا گیا تھا۔ اور یہاں ذرائع کا ایک نقطہ مجھے بہت اہم لگا۔ یہ شہر تلوار سے نہیں، علم، فن اور نظم سے بنا تھا۔ یعنی بنیاد طاقت نہیں، بلکہ ایک سوچ تھی، ایک ویژن تھا۔ بالکل بالکل، علم، فن اور نظم یہی بنیاد تھی، اور اسی ویژن کا نتیجہ تھا جو ہمیں 10ویں صدی کے قرطبہ میں نظر آتا ہے۔ اچھا، تو 10ویں صدی تک کیا صورتحال تھی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ شہر میں 2 لاکھ سے زیادہ گھر تھے۔ آپ تصور کریں، 70 بڑی لائبریریاں تھیں۔ 70؟ جی ہاں، لاکھوں کتابوں کے ساتھ۔ 300 عوامی حمام تھے جو صفائی اور صحت کی علامت تھے، اور تقریباً 600 مساجد۔ یہ اعداد و شمار اس دور کی کسی بھی یورپی شہر کے مقابلے میں ناقابل یقین ہے۔ ناقابل یقین، واقعی۔ اور صرف تعداد نہیں، معیار زندگی کا بھی ذکر ہے۔ سڑکوں پر رات کو روشنی کا انتظام۔ جی، یہ تو کمال کی بات تھی، جب لندن اور پیرس جیسے شہروں میں رات کو مکمل اندھیرا ہوتا تھا۔ اور وہ غریب شہریوں کے لیے مفت علاج کی سہولت کا کیا ذکر تھا؟ ہاں، یہ بھی تھا۔ یہ تو بالکل آج کل کی فلاحی ریاستوں جیسا تصور ہے۔ یہی تو قرطبہ کی خاص بات تھی۔ یہ صرف ایک بڑا شہر نہیں تھا، یہ ایک منظم، ترقی یافتہ معاشرہ تھا۔ اور تعلیم؟ تعلیم کا تو مرکز تھا۔ ریاضی، فلکیات، طب، فلسفہ، ادب، ہر علم کے لیے مدارس تھے۔ اور قرطبہ کی عظیم مسجد یعنی مزیکا، وہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، وہ ایک بڑا علمی مرکز بھی تھی۔ اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار تو وہ ہے ہی۔ ذرائع میں ایک جملہ ہے، جہاں مسجد بھی تھی اور مدرسہ بھی، جہاں دعا بھی تھی اور تجزیہ بھی۔ یہ توازن بڑا دلچسپ ہے۔ جی بالکل، اور یہ توازن صرف نظریاتی نہیں تھا، عملی تھا۔ قرطبہ صرف مسلمانوں کا شہر نہیں تھا، یہاں عیسائی، یہودی بستیاں بھی تھیں، وہ امن سے رہتے تھے۔ ان کے دانشوروں کو بھی پوری عزت ملتی تھی۔ اچھا۔ دنیا بھر سے فلسفی، سائنسدان، فنکار، وہ سب یہاں کھنچے چلے آتے تھے۔ تو یہ ایک حقیقی معنوں میں تہذیبوں کا سنگم بن گیا تھا۔ بالکل۔ یونانی علم یہیں عربی میں ترجمہ ہوا، پھر یہی عربی علم لاطینی میں ترجمہ ہو کر یورپ گیا اور وہاں کی نشاط ثانیہ کی وجہ بنا۔ یعنی ایک ہی شہر میں ڈاکٹر، شاعر، انجینئر، ریاضی دان سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک ماخذ اسے کہتا ہے، یہ شہر ایک روشن لائبریری تھا جہاں ہر سوچ کو جگہ ملتی تھی، اور یہی روایداری، علم دوستی اور منظم شہری زندگی، اسی نے قرطبہ کو الاندلس کا دل بنایا۔ علم اور حکمت کا یہ آزادانہ تبادلہ ہی تو ترقی لایا۔ کچھ ویسے ہی جیسے ہم وزڈم ویوز پر کوشش کرتے ہیں کہ مختلف زاویوں سے علم کو سمجھیں اور شیئر کریں۔ یہ تبادلے خیال بہت ضروری ہے۔ صحیح، لیکن کیا قرطبہ کی خاص بات صرف یہ عمارتیں، لائبریریاں یا روشن سڑکیں تھیں، یا کچھ اور گہری بات بھی تھی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ عمارتوں سے بڑھ کر تھا۔ قرطبہ ایک نظریہ تھا، ایک تہذیبی رویہ۔ اس کی بنیاد میں 2 گہرے عقیدے تھے۔ ایک
کہ علم حاصل کرنا مقدس ہے، اور دوسرا کہ خوبصورتی اور جمالیات وہ بھی عبادت کی ہی ایک شکل ہے، یعنی صرف کام کی چیز نہیں بنانی، خوبصورت بھی بنانی ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر عظیم مسجد کی محرابیں اور ستون دیکھیں، ان میں ریاضی اور جیومیٹری کا جو نفیس استعمال ہے وہ صرف انجینئرنگ نہیں ہے، وہ فن بھی ہے، عقیدت بھی ہے۔ باغات کی ترتیب، فوارے، روزمرہ کی چیزیں تک، ہر چیز میں ایک خوبصورتی تھی۔ اچھا، قرطبہ نے جیسے ثابت کیا اور جیسا ایک ماخذ کہتا ہے کہ تعلیم اور تہذیب صرف طاقت سے نہیں، نیت سے پیدا ہوتی ہے، یہ ایک شعوری کوشش تھی ایک اعلیٰ معیار بنانے کی۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرائع کی روشنی میں قرطبہ کا چمکنا صرف ایک دور کا واقعہ نہیں تھا، یقیناً، بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک مثال تھی کہ اندھیروں میں بھی روشنی کا شہر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ثبوت تھا کہ علم، رواداری اور اچھا انتظام کیا کچھ ممکن بنا سکتے ہیں۔ یہ تھا قرطبہ شہر جو نور بن گیا۔ اور آج کے لیے شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ گو شہر بدل گیا، زمانہ بدل گیا، لیکن قرطبہ کا جو اصل خیال تھا، یعنی علم کی قدر، مختلف ثقافتوں کا مل جل کر رہنا، زندگی میں خوبصورتی کی اہمیت، کیا یہ آج بھی اتنا ہی اہم نہیں؟ یہ سوال ذرائع ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اگلی نشست میں ہم الاندلس کے اس دور کی بات کریں گے جب علم کا حقیقی طوفان امڑ آیا، سنہرا دور شروع ہوتا ہے۔ تب تک وزڈم ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہاں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔